हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरी आज की वीडियो इंसान की अपने आप से और उसके इतराफ़ से लाताल्लुकी और बेहिसी के बारे में है। मैं अपनी इस वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा इंडेटेड हूँ। मैंने ये इंस्पायर होके बना रही हूँ डॉक्टर गेबर मती से, जो कि कनेडियन हंगेरियन स्कॉलर हैं और उन्होंने इस मौजू पर बहुत काम किया है। तो 19th सेंचुरी में व्यूअर्स कार्ल मार्क्स ने 4 इकसाम की लाताल्लुकी के बारे में बात की थी, और अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से आज भी इंसान की ज़िंदगी में वो लाताल्लुकी की वो 4 इकसाम अपनी जगह पर मौजूद हैं, और उसकी वजह से इंसान की ज़िंदगी में बेतहाशा प्रॉब्लम्स जो हैं वो देखने में आ रही हैं। तो पहली काइंड की लाताल्लुकी इंसान की उसके अपने माहौल के साथ है, उसके फ़ितरी माहौल के साथ। तो अगर हम देखें तो जिस तरीके से इंसान अपने फ़ितरी माहौल को तबाह करने पे तुला हुआ है, और इवन ऐसे पैंडमिक्स और कलामिटीज़, आफात जो हम देखते हैं कि करोना वायरस जैसे पैंडमिक्स के बाद भी इंसान को इस चीज़ का एहसास नहीं है कि उसने फितरत को किस किस तरह से तबाह किया, अपने फितरी माहौल को। तो ये चीज़ साफ साफ दिखाती है कि इंसान अपनी फितरी माहौल की खूबसूरती और उसकी गहराई से मुकम्मल तौर पर लाताल्लुक़ हो चुका है और उसकी तरफ बेहद बेहिसी का शिकार है। दूसरे नंबर पर व्यूअर्स, हमारा इंसान का ताल्लुक़ दूसरे इंसानों के साथ, उन लोगों के साथ जो उसके इर्द गिर्द हैं, जिनसे उनका किसी न किसी तरह कोई भी रिश्ता है। ये ताल्लुक़ जितना ज़्यादा ज़रूरी है उतना ही बेमानी सा होकर रह गया है। हमारी ज़िंदगी में जितने ज़्यादा रिश्ते हैं या हम जितने लोगों से करीब हैं, हम दर हकीकत उतना ही उनसे दूर हैं, क्योंकि हमारे रिश्ते बहुत मसनूई होके रह गए हैं। इनमें मानवीयत नहीं है। तो आप अगर देखें तो हम बड़ी बड़ी सोशल गैदरिंग्स और बड़े बड़े वी जस्ट फोकस ऑन द क्वांटिटी ऑफ फ्रेंड्स रादर देन द क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप्स। तो हमारे पास रिश्ते तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उन रिश्तों में ना तो एहसास, एक दूसरे का एहसास है, और ना ही एक दूसरे के लिए एतमाद है। तो ये दोनों चीज़ें ही किसी रिश्ते को मानी देती हैं। हमारी गैदरिंग्स, हमारे सोशल इवेंट्स दिखावे के लिए, शो ऑफ के लिए तो बहुत अच्छी हैं, या एक वक्ती खुशी देने के लिए, एक वक्ती तौर पर आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक एंटरटेनमेंट का ज़रिया प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये हमें तक़वियत नहीं देते। वी आर नो मोर रिलेटेड टू ईच अदर इन अ मीनिंगफुल वे वो जो हमें हमारी ज़ात को मुतमईन करे और तक़वियत पहुँचाए। उसके लिए एहसास, एतमाद, दोस्ती, मोहब्बत, कंपैशन, इन सब चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ें आज के दौर में ना तो हम ख़रीद सकते हैं और ना ही इनको बेचा जा सकता है, क्योंकि ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी है। इसमें हर चीज़ बिकने और ख़रीदने के लिए और अवेलेबल है, और जिसके पास जितना ज़्यादा सरमाया है वो हर चीज़ को ख़रीद सकता है। लेकिन इंसान ये भूल गया है कि एतमाद, प्यार, कनेक्शन, मोहब्बत, दोस्ती, ये चीज़ें ख़रीदी नहीं जा सकती, बल्कि इनके लिए हमें अपना टाइम, एनर्जी और अनडिवाइडेड अटेंशन देनी पड़ती है। अपना वक्त, अपनी कुव्वत और अपनी तवज्जो सर्फ करनी पड़ती है दूसरों के लिए, उनके लिए जिनसे हम मोहब्बत करते हैं। जब हम उनको ये चीज़ें प्रोवाइड करते हैं तो ये ट्रू सेंस में हमारा रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है दूसरों के साथ, और फिर हम अपनी दोस्ती, अपनी मोहब्बत का सबूत देते हैं, और यही चीज़ें हमें इन रिटर्न अपने रिश्तों से मिलती हैं। लेकिन आज के दौर में इंसान इन चीज़ों से बिल्कुल लाताल्लुक़ और इन चीज़ों की तरफ बेहिस हो चुका है। इसी तरह हमारा काम या पेशा अब हमारे लिए सिर्फ़ और सिर्फ मादी फ़ायदे का एक ज़रिया बनकर रह गया है। हम कोई ऐसा काम, हमारे काम से हमें एक मकसद और मुसर्रत हासिल नहीं होती। हमारा काम हमारे लिए बामकसद नहीं है, हमारे लिए पुरमुसर्रत नहीं है। वो हमारे लिए सिर्फ़ और सिर्फ इनकम, अर्निंग, कमाने का एक ज़रिया बनकर रह गया है। इंसान बेसिकली एक तख्लीकी मखलूक है, क्योंकि खुदा ने, क्रिएटर ने उसको अपने इमेज में पैदा किया है। सो वी आर हियर टू बी प्रोडक्टिव।
ٹو کریٹ سم تھنگ. لیکن ہمارا وہ کام جس میں اب ہم مصروف ہو گئے ہیں، وچ از لائک آر رٹ، وچ از لائک وی آر ان آر ریس، repeating the work that we do every now and then, and it's just like drill based, it's repetitive, it's so mechanical. انسان اور مشین میں یہی فرق ہے کہ مشین ایک کام کہ مشین کچھ تخلیق نہیں کرتی، آپ اس کو ایک کام دے دیتے ہیں اور وہ اس کو ڈرل بیسڈ ریپیٹڈلی اسی کام کو کرتی چلی جاتی ہے. تو انسان جب ایسا کام کرنے لگ جائیں، جب وہ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو، اپنی تخلیقی قوتوں کو استعمال نہیں کریں، اور وہ بھی اس ڈائریکشن میں جس ڈائریکشن کے لیے وہ بنی ہیں، لائک فار ایگزامپل اگر ایک پینٹر، ایک انسان پینٹ کرنے کی صلاحیتوں کے ساتھ پیدا ہوا ہے، یا کچھ لکھنے کی، کریٹ کرنے کی صلاحیت کے ساتھ پیدا ہوا ہے، لیکن آپ اس کو ایک میکینیکل جاب میں وہ چلا جاتا ہے اور وہ دن رات ایک ہی از ورکنگ ود نمبرز ڈے اینڈ نائٹ. تو ایسی چیزیں انسان کو اس کے کام سے ڈسکنیکٹ کر دیتی ہیں. اس کے کام میں جب کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی ہیپینس نہیں ہے، کوئی اطمینان نہیں ہے، کنٹینٹمنٹ نہیں ہے، دین people start feeling disconnected from their work. And this is the tragedy of today's life, today's world, that people are so much disconnected with the work that they do day and night. تو ہماری یہ لا تعلقی فطرت سے، دوسرے لوگوں سے، اپنے کام سے، یہ سب چیزیں ہمارے اندر ایک خلا پیدا کر دیتی ہیں، اور اس خلا کو پر کرنے کے لیے ہم کچھ فالس کمپنسیشنز، یعنی غلط قسم کی ایکٹیویٹیز یا چیزوں کے پیچھے بھاگنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ بظاہراً ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ چیزیں ہمارے اس خلا کو پر کر دیں گی. فار ایگزامپل آج کی اکانومی میں، آج کے کیپٹلسٹ دور میں اگر آپ باہر جائیں، مارکیٹ اکانومی میں دیکھیں، تو آپ کو بہت سی ایسی چیزیں ملتی ہیں، کلرفل، اٹریکٹیو، برائٹ، گلیمرس، دیٹ میک یو فیل ویری ہیپی وین یو ہیو دیم، وین یو پوزیس دیم. تو آپ ایسی چیزوں کو خرید کر اپنے پاس جمع کرنے لگ جاتے ہیں. آپ اپنی آؤٹ ورڈ اپیئرنس میں انٹرسٹیڈ ہوتے ہیں، آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کیسے دکھ رہے ہیں، کہ آپ لوگوں کو امپریس کر سکتے ہیں، لوگ آپ کے بارے میں کیا فیل کرتے ہیں اور کیا سوچتے ہیں، اس طرح کی باتیں. آپ کے پاس ابھی تک کتنی سکسیسز ہیں، آپ نے کتنے میڈلز جو ہیں وہ اچیو کیے ہیں، کتنی کوالیفیکیشنز ہیں آپ کے پاس کتنی دولت ہے. یہ سب وہ چیزیں ہیں، دیر از اے لانگ لسٹ آف فالس کمپنسیشنز جو وقتی طور پر آپ کو ضرور خوش کرتی ہیں، لیکن دے آر ناٹ دا پرماننٹ سولوشن ٹو یور کوشچنس، ٹو یور آنسر پرابلمس، جو کہ آپ کو ڈسکنیکشن کی وجہ سے فیس کرنے پڑ رہے ہیں. اور اب سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ پریشان کن بات یہ ہے کہ ہم اپنی ٹرو سیلف سے، اپنی اوتھینٹک سیلف سے بھی ڈسکنیکٹ اور لا تعلق ہو چکے ہیں. آپ نے کبھی یہ فیل کیا کہ کتنی دفعہ ایسا ہوا ہوگا کہ آپ نے اپنی گٹ فیلنگ، جسے ہم اردو میں چھٹی حس بھی کہتے ہیں، کہ آپ کی گٹ فیلنگ نے آپ کو کچھ بتایا، کچھ انڈیکیٹ کیا، لیکن آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں دی، اور بعد میں آپ کو اس بات کا بہت افسوس ہوا. یو ریگریٹ دیٹ. یہ بہت دفعہ ہوا ہوگا آپ کے ساتھ. اسی طرح آپ کے ساتھ یہ بہت ریئر ہوا ہوگا کہ آپ کی گٹ فیلنگ نے آپ کو کچھ بتایا اور آپ نے اس بات کو سنا اور اس پہ عمل کیا اور آپ اس کے لیے خوش ہوئے. یہ ہمارے ساتھ اب بہت کم ہوتا ہے، بہت ریئر ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ، اپنی گٹ فیلنگ کے ساتھ، اپنی انٹیوشن کے ساتھ، اپنی اس امپورٹنٹ حص کے ساتھ لا تعلقی اختیار کر لی ہے. اور یہ اٹس اے پروسیس، اٹس اے ویری ڈیپ اینڈ انگرینڈ پروسیس. یہ بچے اس لیے، کیونکہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو ایک بچہ اپنی گٹ فیلنگس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، وہ اس کے بغیر پیدا نہیں ہوتا، انٹیوشن کے بغیر پیدا نہیں ہوتا. لیکن ہمارے معاشرے میں، ہمارے کلچر میں کوئی ایسی چیز ہے جو ہماری اوتھینٹک سیلف کو، ہماری گٹ فیلنگس کو ختم کرنے میں، دفنا دینے میں، آئی وڈ سے ہمیں پش کرتی ہے اس طرف. اتنا پش کرتی ہے کہ ہم اپنی ٹرو سیلف کو، اپنی ٹرو آئیڈینٹی کو نہ صرف چھپاتے ہیں، اس پہ شرمندہ ہوتے ہیں، اسے چھپاتے ہیں، اور ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ اسے خود بھی بھول جاتے ہیں. دس از ویری انفارچونیٹ.
ہمارا معاشرہ کبھی بھی ہمیں منوان قبول نہیں کرتا، یعنی کہ ویسے ہی جیسے ہم ہیں. فار ایگزامپل ایون پیرنٹس اگر آپ دیکھیں تو جب پیرنٹس کے پاس بچے بورن ہوتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کو انکنڈیشنل لو نہیں دیتے، بلکہ ان کا لو بھی ایون کنڈیشنڈ ہوتا ہے. بچوں کو اسی صورت میں ان کا پیار اور توجہ ملتا ہے اگر بچے وہ کام کر رہے ہیں جو کہ پیرنٹس چاہتے ہیں، جو کہ اس معاشرے اور اس کلچر میں ریکمینڈ کیے جاتے ہیں. تو زیادہ تر والدین انکلوڈنگ مائی سیلف، میں نے بھی یہ کام اپنے بچوں کے ساتھ کیا ہے وداؤٹ میننگ ٹو. ڈیفینیٹلی پیرنٹس کی انٹینشنس پوری نہیں ہوتی، دے ڈونٹ مین ٹو ڈو اٹ، بٹ واٹ دے آر ایکچولی ڈوئنگ از دیٹ دے آر میکنگ دیئر کڈس abandon themselves, abandon their true selves. بچے اپنی ذات کی نفی کرتے ہیں صرف اس لیے تاکہ وہ اپنے والدین کو، اپنی سوسائٹی کو، اپنے ریلیشنز کو، اپنی اٹیچمنٹس کو بچا سکیں، اور اسی سارے پروسیس میں وہ اپنی ذات سے، اپنی انٹیوشن سے، اپنی چٹیز سے بہت دور ہو جاتے ہیں، بنا یہ جانے ہم لوگ کہ ہماری انٹیوشن جو ہے یہ اٹس ناٹ اے لگژری فار اس، اٹس اے نیسیسٹی. یہ ہماری ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ ہمیں رائٹ فرام رانگ بتاتی ہے، غلط اور صحیح کا فرق بتاتی ہے. ہر انسان انڈیویجول یونیک پیدا ہوا ہے، منفرد ہے، اور ہر انسان کو ایک منفرد گائیڈنس بھی چاہیے ٹو اسٹے آن دا رائٹ پیتھ، اور یہ انٹیوشن ہمیں وہ گائیڈنس پرووائڈ کرتی ہے. اگر ہم اس انٹیوشن کو ختم کر دیتے ہیں، اپنے آپ سے ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں، تو ہمارے پاس کوئی گائیڈنس نہیں رہتی. اور یہ انٹیوشن کام کیسے کرتی ہے؟ اٹس ناٹ میجیکل، یہ کوئی جادو نہیں ہے جو ہم سوچتے ہیں کہ او اچھا تو یہ چھٹی حص نے ہمیں بتایا، یہ تو کوئی جادوئی چیز ہے. نہیں، اٹس ویری سائنٹیفک. آپ کا انکانشیس برین اتنی تیزی سے کام کرتا ہے آپ کے اپنے پاسٹ ایکسپیرینسز اور ایکومولیٹو نالج کو لے کر، وہ تیزی سے کام کر کے آپ کو سجیشنس دیتا ہے، اتنی تیزی سے کہ آپ کا کانشیس مائنڈ اس چیز کا، اس بات کا ادراک نہیں کر سکتا، اور اسی لیے آپ کو یہ کوئی جادوئی چیز لگتی ہے، جبکہ یہ ایسا ہے نہیں. So staying connected to yourself, to your gut feeling, to your intuition is very important. لیکن یہ بھی بدقسمتی سے آج کا انسان لوز کر چکا ہے. بٹ دا گڈ نیوز از کہ یہ کنیکشن سیلف کے ساتھ جو ہے اس کو ریگین کیا جا سکتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے ہم فطرت کے ساتھ کنیکشن، یا اپنے ریلیشنز کے ساتھ، دوسرے لوگوں کے ساتھ، اور اپنے کام کے ساتھ اپنے کنیکشن کو ریگین کر سکتے ہیں، بحال کر سکتے ہیں اپنے تعلق کو، اور زیادہ احساس زیادہ سینسٹیوٹی شو کر سکتے ہیں. اسی طرح ہم اپنے ساتھ بھی اپنا کنیکشن ریگین کر سکتے ہیں. اور اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو پھر آنے والی ویڈیوز میں کچھ ٹپس دوں گی کہ ہم یہ کام کیسے کر سکتے ہیں. لیکن ابھی کے لیے بس آپ اتنا یاد رکھیے کہ انسان ایمپیتھائز کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے، وہ ہمدردی، محبت اور مہربانی کے لیے پیدا ہوا ہے، اور ہم لوگ ایز انسان ایک دوسرے سے علیحدہ اور ایک دوسرے سے کہ کمپیٹیٹیو بینگس نہیں ہیں کہ ہم ہر وقت ایک ریس میں اور ایک مقابلے میں رہتے ہیں ہم دوسرے انسانوں کے ساتھ. ایکچولی وی آر ہیئر ٹو ایمپیتھائز، ان کے لیے محسوس کرنے کے لیے، انہیں ان کی پریزنس کو اور اپنی پریزنس کو. اینڈ اٹس ناٹ اونلی فار ادرس، اٹس فار یور اون سیلف ایز ویل. یو آر بورن ٹو لو یور سیلف، یو آر بورن ٹو ایمپیتھائز ود یور سیلف، یو آر بورن ٹو بی کائنڈ ٹو یور سیلف اینڈ ٹو ادرس. تو اگر ہم زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایکچولی اپنی ٹرو نیچر کی طرف واپس جانا پڑے گا. تھینک یو سو مچ. اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہو، اس میں سے کچھ فائدہ ملا ہو، تو پلیز اپنی تھاٹس جو ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے. اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر لیجیے، اور چینل بھی سبسکرائب کر لیجیے، بیکاز یو ول واچ مور آف سچ ویڈیوز آن مائی چینل. تھینک یو. اپنا بہت خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. ٹل وی میٹ اگین. بائے.